کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ٹی کا مکان پر چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ چھاپا کالعدم تنظیم کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ 2 کی شناخت زعفران اور قدرت اللہ کے ناموں سے ہوئی، تیسرے کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دہشت گرد زعفران پر حکومت نے 2 کروڑ روپے انعام رکھا ہوا تھا۔ ہلاک ملزمان میں 1 خودکش حملہ آور اور 2 دہشت گرد تھے۔ ہلاک دہشت گرد نے گزشتہ سال چائنیز پر حملہ کیا تھا۔ مارے گئے ملزمان سے کراشنکوف، 2 TTP پستول، گرنیڈ، خودکش جیکٹس اور ڈائری ملی ہے اور ڈائری میں ٹارگٹ لکھے ہوئے تھے۔ DSP CTD راجہ عمر خطاب۔ غزہ کے بارے میں اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا۔ اسرائیل مذاکرات سے نکل گیا، نہیں جانتا کہ غزہ میں کیا ہوگا۔ حماس یرغمالیوں کو واپس نہیں کرنا چاہتی۔ امریکہ نے غزہ امداد کے لیے $60 ملین دیے۔ امریکہ غزہ میں مزید امداد بھجوائے گا۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے نیتن یاہو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایران اچھی زبان استعمال نہیں کر رہا، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی۔ حماس ہتھیار ڈال دے، یرغمالیوں کو رہا کر دے، اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، محاصرے اور امداد بندش کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں، امداد فراہمی سے ہی بات چیت کی توقع ممکن ہے۔ غزہ کا محاصرہ کر کے فاقوں پر میں بدل دیا گیا۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ حماس سربراہ خلیل الحیہ کے ویڈیو پیغام۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جنگ بندی نہ ہونے کو عالمی ناکامی قرار دے دیا، کہا کہ غزہ میں عارضی وقفے ناکافی ہیں، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے، غزہ میں امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیلی فوج کی ہٹ درمی، غزہ میں قحط کے ڈیرے، قابض فوج نے سمندر میں ناکے لگا دیے، انسانی امداد بند کر دی۔ فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے امدادی سامان پر قبضہ کر لیا، کارکنوں کو گرفتار کر کے کشتی اسرائیلی بندرگاہ پہنچا دی۔ زمینی راستوں پر بھی اسرائیلی فوج کے کڑے پہرے۔ بھوک سے بڑھتی اموات پر شدید عالمی دباؤ کے بعد غزہ میں امدادی ٹرک داخل۔ رفح کراسنگ سے متعدد ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ مصر کے راستے بھی 100 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ غزہ میں فضا سے بھی امداد پہنچانی شروع کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے پہلے مرحلے میں 25 ٹن فضا سے امداد پہنچائی۔ انسانی بنیاد۔ غزہ میں بھوک و افلاس سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں نہ تھم سکی۔ ایک روز میں مزید 88 فلسطینی شہید، 374 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 59,821 تک پہنچ گئی۔ 1,44,851 افراد زخمی ہو چکے۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا۔ تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، حکومت سے جنگ بندی اور غزہ میں امداد بحالی کا مطالبہ۔ نیو یارک، لندن، نیدرلینڈز، ڈنمارک، لبنان، جرمنی، چلی، صومالیہ، یمن اور ایران میں غزہ کے حق میں مظاہرے۔ اسرائیل کا غزہ میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے فوجی حملے روکنے کا اعلان۔ المواسی دیر البلاء غزہ میں روزانہ صبح 10 سے شام 8 بجے تک فوجی کارروائیوں میں وقفہ ہوگا۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس آج سے نیو یارک میں ہوگی۔ کانفرنس فلسطین پر ہمارے درینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار اور خطے میں امن و استحکام آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ غزہ بحران، فلسطینی عوام کی مشکلات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایران اعلیٰ سطح کے دورے کے تبادلے پر بھی بات چیت۔ اسحاق ڈار کا غزہ کے لیے فوری بلا رقابت انسانی امداد کی فراہمی پر زور، کہا کہ امید ہے فلسطین کانفرنس مثبت نتائج کی حامل ہوگی۔
غزہ میں سنگین انسانی بحران سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ دہشت گردوں کے مکر و عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں خوارج کی فائرنگ سے بے گناہ شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی پرامن شہریوں پر خوارج کی فائرنگ کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل سے معاونت لی جائے۔ نواز شریف کی گفتگو۔ صدر مسلم لیگ نون سے وزیر اعظم کی شانگلہ گلی میں ملاقات۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے دہشت گردوں اور ان کے بیرونی اقوام کو شکست ہوگی۔ وزیر اعظم کا عزم کا اظہار۔ لیگی قیادت کی دہشت گردی کی جنگ میں پاک افواج کی قربانیوں کی تعریف۔ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات بارے آگاہ کیا۔ انتظامی معاملات مزید بہتر بنانے کے لیے بیوروکریسی میں رد و بدل پر بھی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کی بحالی، امداد سمیت جاری امدادی کاموں پر پارٹی قائد کو بریفنگ۔ زائرین کے عراق اور ایران کے زمینی سفر پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی منصوبے پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ زائرین کو رواں سال زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین فضائی راستے سے عراق اور ایران کا سفر کر سکیں گے۔ فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت بلوچستان اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام۔ کہا، یہ مشکل فیصلہ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا۔ زائرین کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ پروازیں دستیاب ہوں گی۔ حکومت زائرین کے سفر کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پی آئی اے کا 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان۔ راول پنڈی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون کا مبینہ قتل۔ کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقتولہ نے مظفر آباد میں 12 جولائی کو عثمان سے نکاح کیا۔ مقتولہ اور عثمان کے نکاح کی دستاویز بھی سامنے آ گئی۔ مقتولہ سدرا نے جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر آباد کے روبرو بیان جمع کرایا۔ مقتولہ سدرا نے عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ سدرا نے عدالت میں میرے بیٹے سے مرضی سے نکاح کرنے کا بیان جمع کرایا۔ مقتولہ کے گھر والوں نے کہا کہ اب نکاح ہو گیا ہے، ہم بیٹی کو عزت سے رخصت کریں گے۔ ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ 2 روز بعد میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا لڑکی کا قتل ہو گیا۔ مقتولہ کے سسر کی گفتگو۔ لڑکی کو 17 جولائی صبح 5:30 بجے دفن کیا گیا۔ لڑکی کی قبر تیار کرنے کے لیے قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے فون پر ہدایت کی۔ گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا۔ قبر تیار ہونے پر لڑکی کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے لیے آئے افراد نے مٹی کو زمین سے ہموار کر کے قبر کا نشان مٹا دیا۔ قبرستان کے گرفتار گورکن کا پولیس کو بیان۔